الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک وقت کے بعد میں آج بات کرنے اور ایک خاص ٹاپک پر بات کرنے کے لیے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کو اجازت ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، پابندی نہیں ہے۔ لیکن آج ایک جگہ بات کرتے ہوئے ایک ایسا بندہ ملا، اس سے بات ہوئی جو علل اعلان، کیونکہ خود کو قادیانی کہتا تھا، اور جب میری اس سے بات شروع ہوئی سوشل میڈیا پہ، میرے پاس یہ سکرین شاٹ بھی موجود ہے، لیکن وہ ایڈیٹنگ کا انتظام نہیں ہے، اس لیے میں سمپل ویڈیو لگاتا ہوں، ایڈیٹنگ نہیں کرتا۔ تو ایڈیٹنگ وغیرہ ہو تو میں ساتھ لگا دیتا، ویڈیو میں لگا نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری اس کے ساتھ بات شروع ہوئی، تو اس نے جب بات کا آغاز کیا تو وہ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ مرزا جو تھا غلام قادیانی، اس کو بقول اس کے وہ کہتا ہے کہ ہم نبی نہیں مانتے، ہم اس کو خلیفہ مانتے ہیں، ہم اس کو مسیح موعود مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ باتیں کرتا رہا مجھ سے، میں اس کی باتوں کا جواب دیتا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ خاتم النبیین پر ہمیں دلیل دیں۔ تو جب اس نے قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا تو میں نے پہلا سوال اس سے یہ کیا کہ مجھے یہ بتاؤ، کیا تم قرآن کو مانتے ہو؟ کہتا ہے جی ہاں میں قرآن کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہتا ہے جی اللہ کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا اگر تم مانتے ہو تو مجھے تم یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کس حد تک ہونا چاہیے اگر تم مانتے ہو؟ تو وہ اس سے بھاگنے لگا۔ میں نے کہا چلے میں تمہاری بات کی طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو اس لیے میں تمہارے سامنے احادیث، قرآن پاک کی آیات اور یہ چیزیں نہیں رکھوں گا۔ یہ چیزیں میں اس وقت تمہارے سامنے رکھوں گا اگر تم ہدایت چاہتے ہو، یعنی کہ اگر تم قرآن سیکھنا چاہتے ہو، اگر تم بالکل یہ چاہتے ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، پھر تو یہ تعلیمات میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور اگر تم مجھے اس طرف بلانا چاہتے ہو تو پھر میں یہ قرآن پاک کی آیات اور یہ حدیث مبارکہ میں تمہارے سامنے نہیں رکھوں گا۔ تو کہنے لگا جی پھر آپ میرے سامنے کیا رکھو گے؟ تو میں نے کہا جی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو مرزا غلام احمد تھا قادیانی، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس سکرین شاٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا جی کہ جب آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ اس پر بات کیوں کریں؟ میں نے کہا آپ اس کو نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پہلے تو وہ اس بات سے بھاگتا رہا اور بڑی وہ دوسری باتیں کرتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق، اور پھر آگے بہت ساری ایسی باتیں کرتا رہا کہ اگر عام آدمی جو ہے، ہمارے عام یا لبرل طبقہ جو ہے، وہ ان کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اور بہت سارے ایسے کہ جہاں پہ قادیانی اپنا ورک کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں وہ ختم نبوت کے موضوع سے کافی دور ہیں۔ تو محترم، بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ جب میں نے اس سے یہ کہا نا کہ مرزے پر بات کر لیتے ہیں کہ مرزا کیسا بندہ تھا، کیسی شخصیت تھی، تو پھر وہ بھاگ نکلا اس بات سے۔ میں نے اسے کہا کہ جب وہ مرا تو وہ کس حالت میں مرا، وہ کس مرض میں مرا،
وہ ذاتی طور پر کیسا بندہ تھا، اس کے اپنی فیملی کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی ہی کتابوں میں اپنے اور اپنی اولاد کے متعلق کیا کچھ لکھا، اور اپنی بیوی کے متعلق کیا لکھا، اور اپنے جو اس نے خلیفہ وغیرہ بنائے ہوئے تھے ان کے متعلق اس نے کیا کچھ لکھا۔ تو وہ ساری باتیں میں نے جب اس سے کی تو وہ بندہ بھاگنے لگا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جب تم اس کو مانتے نہیں ہو، اب دیکھو وہ جال کیسے پھینکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تم اس کو مانتے نہیں ہو تو پھر اس پر بات کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے بھی اسے یہ کہا، الزامی جواب میں نے دیا، میں نے کہا جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کو اور قرآن پاک کو مانتے نہیں ہو تو پھر دلیل کیسے مانگتے ہو؟ دلیل کیسے مانگتے ہو؟ یہاں سے تم گمراہ کرتے ہو خاتم النبیین، اور اس پہ دلیل مانگتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہے۔ تو اس پہ میں نے اسے پھر لاسٹ میں یہ کہا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں تو بلا دلیل ہی تمہیں کافر مانتا ہوں، اور بلا دلیل ہی میں تمہیں یہ کافر مانتا ہوں، اور قادیانی تم اگر یہ کہتے ہو، میں سمپل باتیں اس لیے کر رہا ہوں، سادہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں، تاکہ مشکل الفاظ اور مشکل باتیں اور وہ چیزیں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ پھر اگر پاکستان کے قانون کے مطابق اگر تم اتنے ہی ہو تو پاکستان کے قانون کے مطابق تمہیں کافر کیوں قرار دیا گیا؟ کیا تم ابھی دلیلیں مانگتے ہو؟ کیا اس وقت تمہیں دلیلیں نہیں دی گئیں؟ کیا اس وقت تمہارے پاس سامنے، تم لوگوں کے سامنے وہ دلائل نہیں رکھے گئے تھے؟ وہ تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہ پاکستان کے قانون کے اوپر بکواس کرنے لگا۔ نام اس کا وسیم چودھری، یا چودھری وسیم کے نام سے اس کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے، اور ایک بچی کا فوٹو اس نے لگایا ہوا ہے، چھوٹی سی بچی 5-6 سال کی اس نے فوٹو لگایا ہوا ہے، اور اس میں وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کا ہے، مجھے ایڈریس وغیرہ اس کی آئی ڈی پہ کچھ نہیں ملا، لیکن وہ علی اعلان کیونکہ کہتا ہے، اور وہ ایک بندے کو جو ہے نا تمام علماء کرام وہ ایک بندے کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ ہے مرزا جیلمی کو۔ وہ کہتا ہے کہ جی میرے ہی نظر میں مرزا جیلمی جو ہے نا بہت اچھا آدمی ہے۔ یہ ٹاپک انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم لے کے آؤں گا، کیونکہ یہاں تک بات ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں عام مسلمان، عام دوستوں کو اور خاص دوستوں کو، اور ہم پاکستانی مسلمان جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے، قادیانی جب بھی بات کرے تو سب سے پہلے وہ قرآن و حدیث اور ان چیزوں کے سامنے بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ مرزے پہ بات کریں، آپ اس سے بات کریں مرزے کے متعلق کہ مرزا کیسا بندہ تھا۔ مرزا کیسا بندہ تھا؟ وہ ایسا بندہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ میں گڑ رکھتا تھا اور ایک ہاتھ میں ڈیلا رکھتا تھا، کیونکہ اس کو وہ دست کی مرض لگی ہوئی تھی، بیمار تھا، تو وہ اکثر ڈیلے کے ساتھ صاف کر لیتا تھا اور بھوک لگنے پر وہی ڈیلا کھا لیتا تھا۔ یہ کنفرم انہی کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور بہت کچھ ایسا لکھا